Start in the name of Allah, who is merciful and most beneficent. Dear students, today we are going to discuss features of 18th century English literature. As we are discussing the history of English literature, and recently we have done with the age of Milton, and today we are going to discuss 18th century English literature. Actually, this literature is having a unique place in European literary space. Matthew Arnold, the great poet and critic of the Victorian age, sum up the 18th century in English literature as the age of prose and the age of reason, and our excellent and indispensable 18th century. 18th century basically is very important age in history of English literature. In this way, Arnold asserts two significant points about the 18th century. One, it is predominantly the age of prose and the reason of the other, and it is exceptionally rich and noticeable period in the literary production. A close examination of this period substantiate these observations of Matthew Arnold. Yes, as this age is enriched with prose and reason, this is the age of reason, you can say the age of reason, because the complete literature focus on the reasoning that 2 plus 2 is equal to 4, but what is the reason behind this 2 plus 2 is equal to 4? Plus is basically a sign, but it is going for the reason that equal is to 4. 2 plus 2 is equal to 4. This is a simple statement, but what is the reason behind it which is going to be equal the 4? So first of all, we'll discuss the classical age of literature. So the 18th century is sum up of age of Pope and Augustan age, as the period is mentioned by 1700 to 1750, and the new classical age which was started from 1660 and 1798. So literature of this period was greatly influenced by the works of writer of classical antiquity. The literary figures of this era believed classical writer to be the models and the ultimate standard of literary taste. So bache, as earlier I have stated that this is the age of reason. So why this age is being declared the age of reason? So the 18th century was essentially an age of reason. It opposed the individual initiative in the field of art, science and social progress. It was a period of false appearance of assured self-interest. The age emphasized rationalism, intellect, logic and wit. It was opposed to excessive emotionalism, sentimentalism, enthusiasm and even imagination. Yes, now we can say that how the age of reasoning is being stated. So it is stated that it is totally against, it was totally opposed to the which one? Emotionalism, sentimentalism, enthusiasm, even imagination. Yes, when we are going to deal with the reason, जब हम किसी चीज़ के पीछे शवाहिद को ढूंढते हैं, जब हम किसी चीज़ के पीछे होने वाली बात को ढूंढते हैं, तो तब हम उसमें इमेजिनेशन को कंसीडर नहीं करते, तब वहाँ हम इमोशंस को कंसीडर नहीं करते, तब वहाँ हम फीलिंग्स को कंसीडर नहीं करते, बिकॉज रीज़न इज़ दैट थिंग जो टोटली हमें उस चीज़ पे बेस करती है जो किसके ऊपर होती है, रियलिटी के ऊपर होती है. ठीक है, इसमें इंडिविजुअलिटी की बात को भी जो है वो निगलेक्ट किया जाता है, और इमोशनलिज्म और सेंटिमेंटलिज्म और इन चीज़ों को से परहेज़ किया जाता है, और इवन इमेजिनेशन, क्योंकि एज ए बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर हमेशा जो इमेजिनेशन होनी चाहिए दैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग वन, बट हियर जो राइटर्स थे उन्होंने इस बात को निगलेक्ट किया कि जो बातें हम इमेजिनेशन की शक्ल में करते हैं, जो हम रोमांटिसिज्म की शक्ल में करते हैं, जो हम रोमांस की शक्ल में करते हैं, या जो हम बात फीलिंग्स की शक्ल में करते हैं, उन बात का रीजनिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो टोटली की टोटली इस बात के क्या हैं, अगेंस्ट है. So the next feature is human nature. The principle which got the widest recognition during the 18th century was Pope's nature. It was not the nature of romantics, but it was human nature. It meant a rational and intelligible moral order in the universe. However, it also meant the normal cause of the world, or the idea truth by which art should be guided. This age also emphasized the need of
adhere to the rules of literature. It emphasized on correctness and was averse to the enthusiasm and the emotion. Yes, human nature is very compulsory, as it is being stated that nature can never be changed. آپ سانپ کو دودھ پلائیں گے نا, آپ پوری زندگی دودھ پلاتے رہیں, آپ کو پوری زندگی میں ایک دفعہ ضرور ڈسے گا, چاہے جتنا بھی شریف کیوں نہ ہو, جو کچھ مرضی آپ اس کے ساتھ کر لیں. نیچر کین نیور بی چینج, ہیومن نیچر آلسو کین نیور بی چینج. سو سیم از دا کیس ہے کہ یہاں کے جو رائٹرز تھے وہ ہیومن نیچر کے اوپر بات کرتے تھے کہ انسان کی فطرت کیا ہے. آپ کو بیسیکلی اگر جو پہلے میں نے بات کی ریزننگ کے اوپر, جو میں نے بات کی اس کے اندر آپ دیکھیں, اس نے ہمیں ایموشن سے باہر نکالا, اس نے ہمیں فیلنگ سے باہر نکالا, اس نے ہمیں رومانس سے باہر نکالا. ان سب چیزوں سے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو تب ہماری انڈیویجویلٹی کی کوئی قدر نہیں رہتی. ہماری کس چیز کی قدر رہتی ہے؟ ریئلٹی کی. جو ٹروتھ ہوتا ہے, ٹروتھ از آلویز ٹروتھ, چاہے وہ جیسا بھی ہو, ٹروتھ از یونیورسل ٹروتھ. ٹھیک ہے, اس میں آپ کے سینٹیمنٹلزم کی, اس میں آپ کے احساسات کی, اس میں آپ کے جذبات کی, اس میں آپ کی فیلنگز کی, آپ کے ایموشنز کی کوئی قدر نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ 2+2=4, اٹ از اے یونیورسل ٹروتھ, 2+2=4. Yes, earlier I have stated that this is the age of prose. This age is basically enriched with prose. So the age of prose is also there, is the feature of this age. The excellent and indispensable 18th century was essentially an age of prose and not of poetry. The poetry of the third of the period developed the qualities of prose. That is why Matthew Arnold said that Dryden and Pope are the classic of not our poetry but prose. Among the great prose of the writers age are Addison, Steele and Swift. So this is the thing. Before that we were dealing with the poetry, but after that the writers were dealing with the prose. جب کس کی بات ہوتی ہے, پوئٹری کی بات ہوتی ہے, تو جو میں نے ریزننگ کے اندر آپ کو ایلیمنٹ بتائے جو اپوزڈ تھے, وہ سارے کے سارے ایلیمنٹ کس کے اندر آتے ہیں؟ ہماری پوئٹری کے اندر آتے ہیں. تو آبویسلی ہماری آج کی ڈسکشن کا جواب اسی بات کے اوپر مل جاتا ہے ہمیں کہ یہ جو ایج تھی, یہ پروز کی ایج کیسے انریچ ہوئی, جب رائٹرز نے ایموشنز کو چھوڑ دیا, فیلنگز کو چھوڑ دیا, سینٹیمنٹس کو چھوڑ دیا, رومانس کو چھوڑ دیا, ساری چیزوں کو چھوڑ دیا. وہ کس چیز کی بات کرتے تھے؟ ریئلٹی کی بات کرتے تھے, ہیومن نیچر کو سائڈ پہ رکھتے تھے. ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے انہوں نے کس چیز کی بات کی ہے؟ ریئلٹی کی. اور جب ہماری رائٹنگ میں سے بیسیکلی ہم بات کرتے ہیں نا, پوئٹری از اے اسپونٹینیس اوور فلو آف پاورفل فیلنگز اینڈ ایموشنز. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اپنے ورک میں سے, اگر ہم اپنے لٹریری آرٹ میں سے فیلنگز اینڈ ایموشنز کو نکال دیں گے تو وہ ورک کیا رہ جائے گا بچے؟ سمپل رہ جائے گا. دیٹ از کالڈ پروز. ٹھیک ہے, سو اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور پوائنٹ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. دیٹ از ایپک آف پروز اینڈ پراسپیرٹی آف دا 18th century. The 18th century was an era of stable government in England. Queen ensured a stable government which resulted into an epoch of peace and prosperity. The period saw no crisis except in the field of trade and commerce. The upper class had great influence on all the socio-political events of the time. In fact, they were the virtual ruler of the country. They fought for the elections of the parliament and sometimes bought the seats. The upper class became the custodian of the national culture and exercised the great influence at the court. Yes, this is a universal phenomena and the universal truth کہ آپ کا لٹریچر تب انرچ ہوتا ہے جب آپ کے ہاں حالات ٹھیک ہوں, جب آپ کے پاس آپ کے رولر اچھے ہوں جو ان چیزوں کی اجازت دیتے ہوں. اور یہاں پہ بھی اس ایج کے اندر جو کوئین تھی وہ اس نے اس چیز کے اوپر فوکس کیا, اور فوکس کرنے کے ساتھ ساتھ بیکاز 18th century میں جو انگلینڈ اور لندن کے حساب سے جو گورنمنٹ تھی وہ سٹیبل تھی, وہ اپنے ایکشن اور اپنے تمام ایکٹس کی خود ذمہ دار تھی. آپ نے دیکھا ہوگا اب جو پاکستان میں سچویشن چل رہی ہے, اگر ہم اس کی بات کریں تو آپ کو نظر آتا ہوگا کہ بلوچستان میں کس کی حکومت ہے, سندھ میں کس کی ہے, ایٹسٹرا ایٹسٹرا, پنجاب میں کسی کوئی اور بیٹھا ہے, وفاق میں کوئی اور بیٹھا ہے. سو اب یہ جو سچویشن ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو پائے گی. سیم از دا کیس ہے کہ اس وقت کے جو رولر تھے اور اس وقت کی جو اسمبلی تھی دیٹ واز اسٹیبل, اور اسٹیبل ہونے کی وجہ سے جو لٹریچر تھا وہ اپنی پیک کو پہنچا. اور کیونکہ ہمارے رائٹرز نے کوئی بات نہیں کی کس چیز کی,
سینٹیمنٹس کی، ایموشنس کی، فیلنگس کی. جب وہ اس سے باہر نکلے تو انہوں نے کس چیز کی بات کی؟ پروز کی. اور جب ریئلٹی کی بات کی، پروز کو انہوں نے لکھا، تو تب لوگوں نے اس بات کو جب ایکسیپٹ کیا، لوگوں نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی. ہمیشہ چیزیں تب انریچ ہوتی ہیں کہ جب رائٹر لکھ رہا ہو اور ریڈر جو ہیں وہ اس چیز کو پک کر رہے ہوں، تو تب دونوں طرف سے ایکشن از ہیونگ اے ریئیکشن، تو وہ ان پٹ از ایکول ٹو آؤٹ پٹ ہوا. تو تب جا کے وہ جو ہے ہم اس ایج کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ دس ایج از ٹوٹلی enriched with the prose. That's all.